کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کری، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام لیجئے، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجئے۔ یا اللہ، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ، آپ ہی میرا کل احاطہ ہیں، میری زندگی کا حاصل ہیں۔ میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ، آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتی ہوں آپ سے دور ہو کر؟ کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے۔ آخری سانس تک میرے رب آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتی ہوں، آپ کی اطاعت میں زندگی ہے، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے، جس نے آپ کو پایا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو کھویا اس نے کچھ نہیں پایا۔ مجھے دنیا کی نہیں پرواہ، بس ایک تیری ہو کر اور کچھ نہ چاہوں۔ اور جب عارضی محبت سے نکل کر تمہیں سجدے کی توفیق مل جاتی ہے تو کوئی وجہ نہیں رہتی اس کے علاوہ مسکرانے کی، نہ کہ تم ان چیزوں کو رو جو تمہاری مسکراہٹ کی وجہ ہوا کرتے تھے۔ نہ غم تھما کرتا ہے نہ خوشی، لیکن تم بس اپنا ایک رب سے تعلق بنا لو، اپنی مشکلیں اسے بتانا شروع کر دو، اپنی ساری تکلیفیں، الجھنیں سجدے میں ہی چھوڑ کر آنا سیکھو۔ زندگی تو آسان ہوگی ہی، لیکن اس کے ساتھ آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر خود کو تنہا پاؤ، جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنا وجود کرچیوں میں بکھرا پاؤ، بس اس کی دہلیز پر سر جھکا لینا۔ عنقریب وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ اللہ تعالیٰ صرف ہماری طلب اور تڑپ دیکھتا ہے۔ ہم جتنی مضبوطی سے صبر کا دامن تھامے رکھیں گے، اللہ بھی پھر ہمیں معجزے سے محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ تو ہماری انکہی دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے، تو پھر کیا وہ ہماری گڑ گڑا کر مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ جب تک کسی تکلیف سے ہم خود کو نہ گزریں، ہمیں اس درد کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم صرف تسلی کے لیے ایک دوسرے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری تکلیف سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ جس درد، اذیت اور تکلیف سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہوتا ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالات میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے بھی وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے؟ آزمائش کب ختم ہوگی؟ جب اللہ پر توکل ہے تو اس کی آزمائش پر کیوں نہیں؟ جتنا تمہارا توکل اور یقین مضبوط ہوگا، اتنا ہی امتحان مشکل ہوگا۔ کیوں اللہ آزمائش لے گا؟ تاکہ وہ دیکھ سکے جس کامل یقین کا تم زبان سے اعتراف کرتے ہو، وہ دل سے کہتے ہو، یا ذرا سی مشکل تمہارا توکل توڑ سکتی ہے۔ آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گی، کیونکہ پھر اللہ چن لیتا ہے انہیں جو شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ کم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا ہمارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، ہم بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بلکہ ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے، دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے
تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو، ہر دعا پوری ہوگی، اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہو کہ اے اللہ، میرے لیے جو بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما۔ میں انسان ہوں اور میری آرزوئیں اور خواہشیں بھی بہت زیادہ ہیں، میری کمزوریاں بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں، اور تو پروردگار متعلق ہے۔ میں بہت دست بست انداز میں عرض کرتی ہوں کہ مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو مجھے بھی پسند آئیں اور میرے ارد گرد رہنے والوں کو، میری عزیز و اقارب کو بھی پسند ہوں، اور اس میں تیری رحمت بھی شامل ہو۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف انداز ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں۔ توکل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں گی، وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ کچھ لوگ زندگی میں صرف اپنے لیے ہی ہوتے ہیں کہ جب ان کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ سے بات کر لیں، اپنے دل کا بوجھ اتار لیں، تھوڑا ہنس لیں، سچ کہوں تو وقت گزار لیں۔ وہ آپ کو ایک دوست یا ایک چاہنے والے کی طرح نہیں، ایک ضرورت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ ان کو محسوس کرو گے تو بات کریں گے، نہیں کرو گے تو وہ آپ کو بھول جائیں گے۔ لیکن اس سب کے علاوہ جو بات تکلیف دیتی ہے وہ یہ کہ ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ہمارے خلوص کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو جانے دو اپنی زندگی سے، اپنے لیے آسان کر دو اپنی زندگی کو۔ حال مجھے لگتا ہے تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ جب ہم رو رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، جب ہم خود کو ایکسپلین کرنے کے لیے لفظ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہوتے ہیں، جب اگلا انسان ہمیں ہی غلط کہہ کر چلا جاتا ہے اور ہم اسے روک نہیں پا رہے ہوتے۔ تکلیف وہ ہوتی ہے جب ہم اس سچویشن میں اللہ کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ ہم روتے ہوئے اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے، لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں جب اللہ ہماری شہر رگ سے قریب ہے۔ تکلیف وہ ہوتی ہے جب ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھیں گے، مگر اللہ کو کیسے بھول جاتے ہیں؟ وہ تو بغیر بتائے بھی ہمیں جانتا ہے نا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، مجھے بتاؤ، مگر ہم ہی اسے بھولے چلے جاتے ہیں۔ شاید اس لیے مجھے سکون نہیں مل رہا، شاید اسی لیے کہ میں نے دنیا کو اللہ سے پہلے رکھ لیا تھا۔ شکوہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ غصہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ رونے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ ناراض ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ مان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ پر یہ سب وہاں ہوتا ہے جہاں خیر سب چھوڑ دیں، جو جیسا ہے ویسا بن کر رہے، اپنا درد نہ بتائیں، کون سا کم ہو جائے گا؟ آپ بتا دو ان کو بخار ہے تو بتانے سے کم تو نہیں ہوا، بلکہ سامنے والے بیزار ضرور ہو گیا۔ آپ کہہ دو آپ غمگین ہو، سامنے والے مصروف ہو جائے گا یا نیند آ جائے گی۔